اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. پوری دنیا کے بازار، مارکیٹیں، پلازے، شاپنگ سینٹرز، ادارے، آمد و رفت، چہل پہل اور ریل پیل جس طرح سے ہے، شاید یہ ایسے ہی ہوگی یا اس سے زیادہ ہو. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے. اچانک ہی اللہ کی طرف سے اس کائنات کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا جائے اور وہ آخری دن شروع ہو جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے الیوم الآخر کہا ہے اور جو 50,000 سال دن کے برابر. آج کی اس ملاقات میں میں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے صرف یہی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ 50,000 سال کے دن کے کتنے مرحلے ہوں گے اور کیسے کیسے گزریں گے اور کس مرحلے میں انسان کو کون سی نیکی کام دے گی. ویسے تو یہ اس قدر طویل موضوع ہے کہ اس کے اوپر بہت ہی تفصیلی نشستوں کی ضرورت ہے اور ہر ایک مرحلے کے اوپر ایک بیان یا ایک لیکچر کی ضرورت ہے. لیکن میری کوشش ہوگی کہ آج کے اس بیان میں آپ کے سامنے تمام مراحل کا ایک خاکہ پیش کروں. اس کا جامع خلاصہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں پیش کیا ہے، اس کے آخری رکوع میں، جس سے اکثر اہل علم نے قیامت کے مراحل کی ترتیب طے کی ہے. سب سے پہلا مرحلہ اس کو مرحلہ نفخہ کہا جاتا ہے. نفخہ کا معنی پھونک ہوتا ہے. نفخہ کا معنی اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو پیدا کیا ہے جس کی آنکھیں یوں ہیں کأنہما کوکبان دریان، جس طرح چمکتے ہوئے تارے ہوتے ہیں. جب سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کے آج تک اس نے پلک نہیں جھپکی ہے. کہیں ایسے نہ ہو کہ پلک جھپکنے کے دوران اللہ کا حکم ہو جائے اور قیامت کے آغاز کا جو اعلان ہے پھونک، اس سے لمحہ بھر مجھ سے کہیں تاخیر نہ ہو جائے. وہ نفخہ کا مرحلہ اتنا طویل ہوگا کہ اس مرحلے سے اچانک جتنے بھی انسان موجود ہوں گے ایک ایک کر کے بے ہوش ہونا
شروع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے جو انسان بے ہوش ہوگا وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو حوض کے کنارے بیٹھ کے اپنا پانی درست کر رہا ہوگا۔ وہ اس چیخ کو سنے گا تو اس کے ساتھ ہی بے ہوش ہو جائے گا۔ یوں لگتا ہے کہ وہ جو پھونک ہوگی اس کے اندر ایک چیخ بھی ہوگی، اس کے اندر ایک چنگھاڑ بھی ہوگی، اس کے اندر ایک ڈانٹ بھی ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید میں اسے نفخہ بھی کہا گیا ہے جس کا معنی پھونک ہے، اسے زجرہ بھی کہا گیا ہے جس کا معنی ڈانٹ ہے، اسے الصاعقہ بھی کہا گیا ہے جس کا معنی بجلی کی طرح کی چمک اور چیخ اور چنگھاڑ ہے۔ یہ تینوں قسم کے الفاظ قرآن مجید میں اس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اور یوں بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ پھونک شروع ہوئی، پھر بڑھتی چلی گئی، بلند ہوتی چلی گئی، ایک علاقے میں، پھر دوسرے میں، پھر پورے ارضی میں، پھر پوری کی پوری کائنات میں، اور اس کے اندر شدت اور ہولناکی ایسی بڑھتی چلی گئی کہ جتنے انسان موجود تھے بے ہوش ہوتے گئے، اور بے ہوش ہونے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ موت کی آغوش میں چلے گئے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ۔ پہلی پھونک کے بعد انسان بے ہوش ہوئے اور موت کی آغوش میں گئے، پھر ایک وقفہ دیا گیا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جو پہلا نفخہ ہوگا اور دوسرا نفخہ ہوگا اس میں کتنا وقفہ ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا 40 کا وقفہ ہوگا۔ پوچھا گیا 40 دن؟ کہا ابھی مجھے نہیں پتا۔ پوچھا گیا 40 ہفتے، 40 مہینے، 40 سال؟ کہا گیا مجھے نہیں پتا۔ یعنی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے انہوں نے اتنا ہی سنا تھا کہ 40 کا وقفہ ہوگا، لیکن اس 40 سے مراد ہماری تعداد اور گنتی کے مطابق کتنا دورانیہ ہے یہ ہمارے علم میں نہیں، یا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھول گئے۔ اتنا ضرور آپ نے اللہ کے پیغمبر سے سنا کہ پہلے اور دوسرے نفخے کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ پہلے نفخے کے اندر انسان بے ہوش ہوئے اور جتنے زندہ تھے موت کی آغوش میں گئے، اور دوسرے نفخے کے ساتھ انسان اپنی قبروں سے زندہ اٹھ کے کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ سور میں پھونکا گیا، آسمان و زمین کی تمام مخلوقات بے ہوش ہوئی۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ پھر دوبارہ پھونکا گیا تو سب کے سب کھڑے ہو کے دیکھنے لگے۔ جب پہلی دفعہ پھونکا گیا تو بے ہوشی کی کیفیت ہر ایک کے اوپر یوں طاری ہوئی کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات موت کے منہ میں چلی گئیں، حتیٰ کہ سب کے سب فرشتے بھی موت کے منہ میں چلے گئے، حتیٰ کہ وہ فرشتے بھی جنہوں نے عرش معلیٰ کو تھاما ہوا ہے وہ بھی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ پوری کی پوری کائنات پہ سناٹا طاری ہو گیا۔ رب العالمین نے زمین کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کائنات کو مخاطب کر کے پوچھا لمن الملک اليوم، بتاؤ نا
دنیا پہ بڑے بننے والوں، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کس کو یارا تھا؟ کس کو ہمت تھی بولنے کی؟ سب تو موت کی آغوش میں تھے۔ پھر آواز آئی، رب العالمین نے فرمایا للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات پہ غالب ہونے والا ہے۔ مرحلۃ النفخہ پہلا مرحلہ ہے، اور یہ 2 نفخہ ہیں یا 3؟ بعض اہل علم نے لکھا کہ 3 دفعہ پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ کا جو نفخہ ہوگا اس سے انسان گھبرا جائیں گے، اس کو نفخۃ الفزع کہا جاتا ہے۔ دوسری دفعہ پھر پھونکا جائے گا تو اس سے بے ہوش ہو کے مر جائیں گے۔ پھر تیسری دفعہ پھونکا جائے گا اور اس سے قبروں سے زندہ اٹھ کے کھڑے ہوں گے۔ واللہ اعلم، سورہ زمر کی ان آیات سے یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ بنیادی نفخے 2 ہی ہوں گے، لیکن پہلا نفخہ اتنا طویل ہوگا کہ پہلے گھبرائیں گے، اس لیے اس کو نفخۃ الفزع کہا جاتا ہے۔ پھر پھونک مسلسل جاری رہے گی حتیٰ کہ وہ موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، اس لحاظ سے اس کو نفخۃ الصعق کہا جاتا ہے۔ پہلا نفخہ طویل ہوگا جس میں یہ دونوں کیفیات ہوں گی، اور پھر دوسرے نفخے کے ساتھ انسان اپنی قبروں سے زندہ کھڑے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آخری دن شروع ہو گیا، اس کائنات کا آخری دن، اس معنی میں کہ وہ آخری دن جیسے انسان کی موت کا آخری دن ہوتا ہے، اس نے 50 سال جینا تھا جیا، اب اس کا آخری دن آیا، اور آخری دن کے اندر اس کے اوپر مختلف کیفیات آئیں، سکرات بھی آئے، موت کی غشیاں بھی آئیں۔ اس کی موت حتیٰ کہ پاؤں سے شروع ہو کے اس کے حلق تک بھی پہنچی۔ اس طرح سے یہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا، اس کے اندر دنیا کے اوپر موت طاری ہوگی، زمین پہ موت آئے گی، آسمان پہ موت آئے گی، ستاروں پہ موت آئے گی، چاند پہ موت آئے گی، سورج پہ موت آئے گی، سمندروں پہ موت آئے گی، دن پہ موت آئے گی، رات پہ موت آئے گی، درختوں پہ موت آئے گی، حتیٰ کہ اس پوری کی پوری کائنات پہ جب موت پوری طرح طاری ہو جائے گی تو پھر اس زمین کو بدل کے ایک نئی زمین اور ایک نیا جہاں اور ایک نئے اصول اور نئے ضابطے اور نئی کائنات کا آغاز ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے اسے آخری دن کہا جاتا ہے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا۔ قرآن مجید آخری دن کے جیسے کائنات کے نظام نے گرم گرم ہونا ہے، اس کی تفصیلات سے بھرا پڑا ہے،
اس کا خلاصہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر ایک زلزلے کی کیفیت طاری ہوئی. اس کے جو بھی اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے، جو بھی آپ اس کو اس وقت نام دیتے ہیں، گریویٹیشنل فورس کہہ لیں یا کسیکل کہہ لیں یا جو بھی آپ کہہ لیں، جو بھی اللہ نے محکم نظام بنایا ہوا ہے، اللہ نے اپنے حکم سے اس نظام کو ختم کر دیا. یہ زمین ہچکولے لینے لگی، یوں جیسے ان لہروں اور سمندروں کے اندر ایک کاغذ کی کشتی ہو، اس سے بھی زیادہ اس کے اوپر زلزلے کی کیفیت طاری ہوئی، حتیٰ کہ قبریں بھی اکھڑ گئیں، اس کے اندر کے دفینے اور خزینے باہر نکل آئے، اس کے اندر کے سارے جتنے بھی سلسلے ہیں سمندروں کے اور دریاؤں کے، ان کو پھاڑ دیا گیا. انہوں نے اپنی سرحدوں کو ختم کر دیا. ایک مرحلے کے اندر سب پانی اکٹھے ہو گئے، دوسرے مرحلے کے اندر ان کو آگ لگی، اور تیسرے مرحلے کے اندر پانیوں کو ویسے ہی کائنات سے ختم کر دیا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ. سمندروں کے بارے میں ایک لفظ یہ استعمال ہوا کہ ان کو پھاڑ دیا گیا. پھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں ان کے راستے تھے اور وہ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہوتے تھے، وہ سیپریشن ختم کر دی گئی اور سب پانی اکٹھے ہو گئے. اور ایک مقام پہ یہ کہا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کے اندر آگ لگا دی گئی. وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اس کے اندر آگ لگا دی گئی. ظاہر ہے آگ لگانے کے بعد پھر ان کو ختم کر دیا گیا. بڑے بڑے کیٹو کی بلندیاں اور چوٹیاں اور یہ پہاڑی سلسلے اور قراقرم کے سلسلے اور 25,000 اور 30,000 فٹ کی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی پہاڑوں کی بلندیاں، جب ان کے اوپر موت طاری ہوئی تو ان کے اوپر بھی بڑی بڑی کیفیات آئیں. کبھی یہ ہوا کہ جب زمین پھٹی تو یہ چلنے لگے. اس مقام پہ کہا گیا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو چلا دیا گیا. جب یہ چلنے لگے تو آپس میں ٹکرانے بھی لگے. جب آپس میں ٹکرانے لگے تو آہستہ آہستہ یہ بھربھرے ہو گئے. بھربھرے ہوتے ہوتے ٹکراتے ٹکراتے ان کی یہ کیفیت ہوئی کہ یہ ریت کے پہاڑوں میں بدل گئے. پھر آہستہ آہستہ ریت کے پہاڑوں کی طرح یہ اتنے بھربھرے ہوئے کہ بالکل ہی ریت کی طرح بن گئے اور ان کی صلابت اور ان کی سختی ختم ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ یہ کیفیت بھی آئی کہ رب العالمین نے ان ریت کے پہاڑوں کو بھی ختم کر دیا، گرد و غبار کی طرح اڑنے لگے. پھر وہ کیفیت بھی آئی کہ روئی کے گالوں کی طرح ان کی کوئی حیثیت نہ رہی اور کائنات کے اندر یہ پھیلنے لگے. اور پھر وہ مرحلہ آیا کہ ان پہاڑوں کو ختم کر دیا گیا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. آسمان کو شق کر دیا گیا، اس کو پھاڑ دیا گیا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اسے بودا کر دیا گیا. آسمان جو بھی ہے، آپ اس کو جو بھی سمجھتے ہیں، یہ آپ کا فہم ہے. حدیث اور قرآن کے مطابق 7 اس کی تہیں ہیں. ان ساری تہوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا گیا. جب ان کو ختم کیا گیا، ان میں شگاف پیدا ہوئے، پھر ان کے دروازے بن گئے، پھر وہ پھٹنے لگے، پھر ان کا جو نظام تھا وہ کمزور ہونے لگا. اتنا کمزور ہوا کہ آسمان بالکل بودے ہو گئے. اللہ رب العزت نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا اذا السماء انشقت، جب آسمان شق ہو جائے گا.
کہیں پہ اللہ نے کہا کہ آسمان کی ایک کیفیت ہو جائے گی کل اہن المنفوش، ایک لمبا پروسیس ہے، 50,000 سال کا دن ہے، اور ان سب کائنات پہ موت طاری ہو رہی ہے۔ یکدم تو سب کچھ نہیں ہونا ہے، مختلف مراحل کے اندر مختلف کیفیات اس کے اوپر طاری رہی، جس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے گئے۔ وہ شق ہوا، وہ پھٹا، اس کے دروازے بنے، اس کے اندر شگاف پڑے، وہ بالکل بودا ہوا اور اس کا رنگ بدلا، حتیٰ کہ وہ سرخ قسم کا اور سرخ رنگ کا ہو گیا۔ پھر اس کائنات کے نظام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں کے اندر جو ستارے ہیں، جو سورج ہے، جو چاند ہے، ان کے نظام کے اوپر جب موت طاری کی، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، اللہ رب العزت نے چاند کو گہنا دیا، ستاروں کو جھاڑ کے رکھ دیا، سورج کی روشنی اس سے چھین لی اور اس کے اوپر موت طاری ہو گئی۔ جب یہ کیفیات اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بیان کی تو صحابہ گھبرا گئے، کہنے لگے اے اللہ کے پیارے نبی، ہم اس وقت کیا کریں گے؟ میرے نوجوان بیٹوں، میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، دین کے یہ بنیادی تصورات ہیں جن سے ہم بہت دور ہو چکے۔ ان کا فہم، ان کا شعور، ان پہ ایمان، ان کے اوپر یقین، ان کی فکر، یہ تو وہ چیز ہے جو انسان سے اس کی نیند چھین لیتی ہے اور اس کے چین چھین لیتی ہے اور اسے بیٹھنے نہیں دیتی ہے۔ وہ اس کی فکر میں جیتا ہے اور اس کی فکر میں اٹھتا ہے اور اس کی فکر میں داؤں میں رہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہم اس وقت کیا کہیں گے؟ اے اللہ، میں تیرے دین پہ قربان جاؤں۔ اللہ کے پیارے نبی نے کتنی پیاری دعا سکھائی ہے کہ میرے صحابہ اس وقت پھر تم یہ دعا پڑھنا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ سب سے بڑا سہارا ہے اس شخص کے لیے جو دنیا میں اللہ سے بناتا ہے، اللہ کو دل میں بساتا ہے۔ انشاءاللہ ان سب ہولناکیوں کے اندر بھی بندہ مومن کے دل میں اگر اللہ کی محبت ہے تو اس کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ جانتا ہوگا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے لیے تو جیے ہیں، اسی کے لیے تو مرے ہیں، وہی ہماری حفاظت کرے گا۔ اور اس کی زبان پہ یہ الفاظ ہوں گے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ دنیا بھری ہے، تو ہمارا سہارا ہے، تو زندہ ہے نا۔ ہمارے سارے حوصلے، ہمارے لیے سارے کے سارے سہارے تیرے ہی ہیں اور ہم اپنا آپ تیرے سپرد کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پھر آہستہ آہستہ اس زمین کو بدل دیا گیا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اس دن زمین کو اس زمین کے علاوہ کسی اور کیفیت میں بدل دیا جائے گا، آسمانوں کو بھی، اور سب رب العالمین کے سامنے ہوں گے۔ یہودیوں نے پوچھا کہ جب زمین کو بدل دیا جائے گا تو انسان اس وقت کہاں جائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جہنم کی پل کے پیچھے ایک اندھیروں والی جگہ ہے، وہاں کھڑے ہوں گے۔ اب زمین بدلی، ایک نئی زمین بنی اور دوسرا مرحلہ شروع ہوا، اس کو الحشر کہا جاتا ہے۔
پہلا مرحلہ النفخ کا تھا، جس میں پھونکا گیا، کائنات کو ختم کیا گیا، اس کے نظام کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے اوپر موت طاری کر دی گئی۔ اور دوسرا مرحلہ ہے کہ موجودہ کائنات ختم ہو کے ایک نیا جہاں، ایک نئی دنیا، ایک نئی زمین، اللہ جانتا ہے کہ انسانوں کو اللہ یہاں سے وہاں کیسے پہنچائیں گے اور کیسے وہ جہنم کے ایک کنارے اور ایک سائڈ کے اوپر اندھیروں میں ہوں گے، جب کہ اس زمین کو بدلا جا رہا ہوگا، بدل کے یہ زمین سفید رنگ کی ہو گئی۔ بالکل ایسے آپ نے الفاظ استعمال کیے کا قبصۃ النقی، جیسے ایک روٹی کا پیڑا آپ بناتے ہیں یا جیسے ایک روٹی بناتے ہیں سفید رنگ کی چٹیل زمین۔ اب اس میں نہ کوئی اونچ ہے، نہ اینچ ہے، نہ پہاڑ ہیں، نہ اوٹ ہے، نہ دریا ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے۔ نئے ضابطے، نئی دنیا، نیا جہاں، اس کو ارض موقف کہا جاتا ہے۔ وہ زمین جہاں اب انسانوں نے کھڑے ہونا ہے، ان پہ عدالت لگنی ہے، اللہ نے تشریف لانی ہے اس زمین تک پہنچانے کے لیے۔ پھر مرحلہ ہے ایک، اس کو الحشر کہا جاتا ہے کہ سب انسانوں کو اکٹھا کر کے وہاں پہنچایا گیا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اور انسانوں کو ہم نے جمع کیا اور کسی کو نہ چھوڑا، اور پھر ان کو رب کے سامنے پیش کیا گیا ان کی صفیں بنا کر۔ اس کے بارے میں قرآن مجید سورہ زمر میں یہ دوسرا مرحلہ یوں بیان کرتے ہیں، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ عرض موقف میں انسانوں کو لے جایا گیا۔ یہ علیحدہ تفصیلات ہیں کیسے لے جایا گیا، وہ بھی اعمال کے مطابق، کسی کو اندھا کر کے، کسی کو سر کے بل، کسی کو پروٹوکول کے ساتھ، کسی کو عزت کے ساتھ، کسی کو فرشتوں کی کتاروں میں، کسی کو محبت کے ساتھ، آنر اور اعزاز کے ساتھ، کسی کو دھکے دے کے، کسی کو گھسیٹ کے، کسی کے پاؤں کو اور سر کے بالوں کو باندھ کے اور یوں کک لگا کے، جیسے بھی اللہ نے چاہا، جیسے جیسے انسانوں کے اعمال تھے ان کو عرض موقف کے اندر جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا۔ پھر ان کی سیٹنگ ارینجمنٹ ہوئی، ان کو بٹھایا گیا ان کے مقام و مرتبے کے مطابق، اور ان کی صفیں بنائی گئیں، ان کو ترتیب میں لگایا گیا، ان کو کیٹیگرائز کیا گیا اور ان کو کلاسیفائڈ کر دیا گیا اور ان کی درجہ بندیاں کر دی گئیں۔ انبیاء انبیاء کے مقام پہ، اولیاء اولیاء کے مقام پہ، شہداء شہداء کے مقام پہ، صالحین صالحین کے مقام پہ، علماء علماء کے ساتھ، مجاہدین مجاہدین کے ساتھ، اللہ کی راہوں میں خرچ کرنے والے ان کے ساتھ۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ فرعون نمرود ایک ساتھ ہیں، ابو جہل ابو لہب ایک ساتھ ہیں، صدیق و فاروق و عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم ایک ساتھ ہیں۔ احشروا الذین ظلموا وازواجهم، جو ظالم ہیں اور جو ان کے ہم شکل اور ہم لیول لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر دو، ان کو درجے کے مطابق، کلاسز کے مطابق، طبقات کے مطابق، اعمال کے مطابق عرض موقف کے اندر ایک ترتیب کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ تیسرا مرحلہ شفاعت کبریٰ کا مرحلہ ہے۔ شفاعت کبریٰ، الشفاعہ الکبریٰ، وہ وہاں کھڑے رہے، پسینے چھوٹنے لگے، انسان اپنے پسینوں کے اندر ڈوبنے لگے، پریشانیاں ان کے اوپر طاری ہونے لگیں،
وہ مل کے جناب آدم کے پاس گئے، مایوس ہوئے، جناب نوح کے پاس گئے، مایوس ہوئے، جناب ابراہیم کے پاس گئے، مایوس ہوئے، جناب موسیٰ و عیسیٰ کے پاس آئے، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اللہ سے کہہ دیجئے اللہ ہمارا حساب تو شروع کر دے۔ اس دوران ایک مرحلہ اہل علم نے بیان کیا ہے، اہل ایمان کو سکون دینے کے لیے، 50,000 سال کی پیاس بجھانے کے لیے اسی دوران، اس سے پہلے ہی مرحلہ آ جائے گا حوض کوثر کا کہ یہ اب عرض موقف میں انہوں نے کھڑے ہونا ہے اور لمبا حساب ہے، 50,000 سال کا دن ہے۔ اللہ کے ان بندوں کو پیاس نہ لگے، ان کو حوض کوثر سے پانی پلایا جانا تاکہ وہ تازہ دم ہوں، غم کی کیفیت ان کی چھٹے، کچھ سکون میں آئیں، اطمینان میں آئیں۔ بالخصوص وہ لوگ جو سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، حدیث کی خدمت کرنے والے ہیں، دین کو اپنی اصلی شکل کے اندر لینے والے ہیں، اس میں تبدیلیاں نہیں کرنے والے ہیں، ان کو دھڑا دھڑ پانی پلایا گیا۔ اور وہ لوگ جو دین کو بدل دینے والے ہیں، جنہوں نے دین کے اندر تبدیلیاں کر دیں، قرآن کو بدل دیا، حدیث کو بدل دیا، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کو گالیاں دینے لگ گئے، اہل بیت کے نام کی آڑ میں، حتیٰ کہ اہل بیت کے تصور کو بدل دیا، اپنی مرضی کے کچھ رکھ لیے، کچھ نکال دیے، دین کا پورا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا۔ امت کے وہ سارے لوگ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کے دین کو بدلا، بدعات جاری کی، سنتوں کو ختم کیا، قرآن و سنت کی بجائے اپنے اپنے فرقے اور اپنے اپنے سیکٹ اور اپنے اپنے نظریے اور اپنے اپنے خیالات پھیلانے لگے۔ جب یہ حوض کوثر پہ آئے، ان کو دھکے دے کے فرشتوں نے پیچھے کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا لگتے تو میرے ہی ہیں، فرمایا کیا نہیں، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا۔ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دفع ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلا تھا۔ پہلا مرحلہ النفخہ، پھونک، اور آخری دن شروع اور کائنات کی موت کا آغاز ہوا۔ دوسرا مرحلہ الحشر، کہ انسانوں کو عرض موقف میں، عرض الحساب میں جمع کیا گیا۔ تیسرا مرحلہ اس دوران اہل ایمان کو حوض کوثر سے ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو اپنے اپنے حوض سے، اور اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلایا۔ اور چوتھا مرحلہ جب سب لوگ پھر اس کے باوجود تھک گئے تو وہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور آپ نے شفاعت کبریٰ کی، اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں چلے گئے، رب العالمین کی وہ تعریفیں کی جو اللہ نے اس دن آپ کو سکھائیں، اس کی ثنا بیان کی، اس کی عظمت بیان کی، اس کی کبریائی بیان کی، اس کے جلال بیان کیا، اس کی کبریائی کے گن گائے اور سجدے کے اندر پڑے رہے، حتیٰ کہ آواز آئی ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، اے میرے محبوب اپنا سر اٹھا لیجئے، آپ مانگتے چلے جائیے، میں دیتا چلا جاؤں گا، آپ شفاعت کریں، میں شفاعت قبول کرتا جاؤں۔ تو آپ نے سب سے پہلی شفاعت یہی کی کہ اے اللہ اپنے بندوں کا حساب لے لے، اپنے بندوں کا حساب لے لے۔ نفخہ، حشر، حوض کوثر، شفاعت، اور پانچواں مرحلہ پھر حساب شروع ہوا۔ حساب شروع ہونے کی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ رب العالمین میدان محشر میں اپنے جلال کے ساتھ، جبروت کے ساتھ، شان کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، کبریائی کے ساتھ تشریف لائے۔ اس سے پہلے آسمان کے فرشتے، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، جو بھی ان کی پہلے ترتیب ہوتی تھی اس کے مطابق وہ فرشتے کتار اندر کتار میدان محشر میں آتے گئے، انسانوں کو مینج کرتے گئے، ان کو کنٹرول کرتے گئے، ترتیب سے ان کو بٹھاتے گئے، پھر عرش معلیٰ کو اٹھانے والے فرشتے، اس کے بعد
اللہ رب العزت کا حکم ہوا میدان محشر میں جہنم کو بھی لایا جائے، میدان محشر میں جنت کو بھی لایا جائے، جہنم کو زنجیروں میں باندھ کے لایا گیا اور وہ پھٹ رہی تھی، چنگھاڑ رہی تھی، آوازیں نکال رہی تھی۔ جنت کو لایا گیا، وہ مہک رہی تھی، اس کی خوشبو بکھر رہی تھی۔ اس مرحلے کو اللہ نے کھول کے قرآن مجید میں بیان کیا، وَأُصْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۔ اللہ رب العزت نے میدان محشر میں جب سب ترتیبات ہو گئیں، پھر اللہ اپنے جلال کے مطابق تشریف لائے اور انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک ایک چیز کا سوال ہوا۔ امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ میدان عرفات میں کھڑے تھے، چیخ سے نکل گئی، رونے لگ گئے، آنسو بہنے لگے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے وَاسَوْأَتَ وَإِنْ أَفَوْتَ، اے اللہ تیری نافرمانی کر کے تیرے سامنے جانا کتنا مشکل ہوگا، تو معاف بھی کر دے تو شرمندگی کیسی ہوگی، تو معاف بھی کر دے تو شرمندگی کیسی ہوگی۔ انبیاء جیسی ہستیاں جنہوں نے دنیا میں کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی کبھار کوئی ایک آدھ بھول ہو گئی، وہ بھی اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرمانے لگے۔ جناب آدم سے لوگوں نے کہا آپ ہماری سفارش کر دیں، تو کہنے لگے نہیں، اللہ نے مجھے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا اور میں چلا گیا تھا، آج اللہ ناراض ہیں، اس کے سامنے جاتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ انبیاء کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ انسان 5-6 فٹ کا یہ چھوٹا سا وجود، گناہوں کا پتلا، خطاؤں کا مجسمہ اور رب العالمین کا سامنا۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان سے مکالمہ کیا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ زندگی کا پوچھا، جوانی کا پوچھا، مال کا پوچھا، کمائی کا پوچھا، اخراجات کا پوچھا، نماز کا پوچھا، زکوٰۃ کا پوچھا، ایک ایک چیز کا پوچھا، حتیٰ کہ اللہ نے یہاں تک پوچھا اے میرے بندے میں بیمار تھا تو میرے پاس آیا ہی نہیں تھا، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا ہی نہیں تھا، اے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا ہی نہیں تھا۔ ایسی باتیں بھی کیں، انسان حیران ہوا۔ اللہ آگ اور بھوک، آگ اور پیاس، آگ اور بیماری، اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے۔ اللہ کہیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو نے اس کو پوچھا ہوتا
تو آج اس کا اجر میں تجھے دیتا اور تجھے ثواب ملتا۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، تو نے اس کو کھلایا ہوتا، پلایا ہوتا، تو آج میں تجھے اس کا اجر دیتا، تجھے اس کا ثواب دیتا۔ ایک ایک چیز کا اجر ملنے لگا، ایک ایک چیز کا حساب ہونے لگا۔ بالخصوص جوانیوں کا حساب ہوا کہ جوانی کی عمر کہاں گزاری تھی، جوانی کی عمر کہاں گزاری تھی۔ یہ 17 18 سال 15 16 سال کی عمر سے لے کے یہ 35 40 سال کی عمر کا حصہ سب سے قیمتی ترین حصہ ہوتا ہے۔ یہی تو وہ حصہ تھا جس میں صحابہ نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے تھے۔ جناب ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنا گھر اللہ کے پیغمبر کو دیا ہوا تھا، وہاں خفیہ میٹنگز ہوتی تھیں، بمشکل ان کی عمر 12 سال کے قریب تھی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے بین الاقوامی معرکہ لڑا ہے، بمشکل ان کی عمر 17 18 سال کے قریب تھی۔ مختلف تاریخی اقوال کے مطابق حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم، اللہ کے پیغمبر کی وفات کے وقت ان کی عمر 25 سال کے لگ بھگ تھی۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ کے پیغمبر کی وفات کے وقت ان کی عمر تو بمشکل کوئی 10-11 سال کے قریب تھی۔ اتنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں ان کی سوچیں، ان کے ویژن، ان کے مقاصد، ان کی عبادتیں، ان کے جینے کے انداز بڑے ہی نرالے تھے۔ ان کی آخرت ان کی نگاہوں کے سامنے تھی، اللہ کی عظمت ان کے سینے کے اندر بسی ہوئی تھی، اللہ کی محبت ان کے رگ و ریشے کے اندر سرایت کی ہوئی تھی۔ ان کے مارکے، ان کی کمپینیں، ان کا جنون یہ ہوتا تھا۔ اے میرے چچا جان، بتاؤ تو صحیح ابو جہل کہاں ہے، کیا کہنا ہے اس کو؟ ہم نے سنا ہے ہمارے پیغمبر کو گالیاں دیتا ہے، ہم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ حساب کے بعد چھٹا مرحلہ میزان کا ہے۔ حساب ہوا، حساب کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر میزان قائم کیا گیا، میزان قائم کیا گیا، انسانوں کے اعمال کو تولا گیا۔ حساب میں نیکیوں کو گنا گیا تھا، حساب و کتاب ہوا تھا، میزان کے اندر ان کا ٹوٹل، ان کی کوالٹی، ان کا اخلاص، ان کی نیت، ان سب چیزوں کو میت کیا گیا، اور انسانوں کو، ان کے اعمال کو، شاید کہ ان کے نامہ اعمال کو بھی، سب چیزوں کو میزان میں رکھ کے تولا گیا۔ ان الرجل العظیم السمین لا یأتی عند اللہ یوم القیامہ لا یزن جناح بعوضہ۔ ایک موٹا تازہ انسان آیا، جب اللہ نے اس کو تولا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اور جناب عبداللہ ابن مسعود، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کو سیکھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، دین کا علم میرے بیٹوں بڑی چیز ہے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس وقت امت کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ایک کلپ ادھر سے سن لیتے ہیں، ایک ادھر سے سن لیتے ہیں، ایک اس کا سن لیتے ہیں، ایک اس کا سن لیتے ہیں، 2-4 ٹوٹے جمع کر کے سمجھتے ہیں ہم نے دین سمجھ لیا ہے۔ کبھی میڈیکل سائنس بھی ایسے پڑھی آپ نے؟ ایک MBBS ڈاکٹر کا ایک کلپ سن لیں، ایک FCPS والے کا سن لیں، ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کا سن لیں، اور آپ کہیں ہم ڈاکٹر بن گئے۔ یہ دین ہی ہے جس کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ یہاں اس بات پہ تو بڑی سختی ہے کہ کوئی مسند ڈاکٹر نہیں ہے اور لوگوں کا علاج کرے، کہ وہ انسانوں کی جانیں لے رہا ہے، عطائی ڈاکٹر کہہ کے اس کے اوپر کیس بنتے ہیں۔ یہ دین ہی ایسا لوارث ہے کہ جس کو کچھ آتا ہے، نہیں آتا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ میرا خیال یہ مسئلہ ایسے ہے۔ دین ایک پورا علم ہے، اس کے اوپر کوئی اجارہ داری ہماری نہیں ہے، نہ کسی کی ہے، لیکن اس کی ایک ڈیمانڈ تو ہے کہ آپ اس کے لیے وقت تو لگائیں۔
سیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں جی قرآن تو سب کے لیے، ہاں سب کے لیے ہے، لیکن آپ پڑھیں تو صحیح، سیکھیں تو صحیح، وقت تو لگائیں، نحو سیکھیں، صرف سیکھیں، گرامر سیکھیں، ادراک پیدا کریں، شعور پیدا کریں، پھر آپ گفتگو کریں۔ اس لیے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو حساب کے بعد جو مرحلہ ہوگا وہ میزان کا ہوگا، تول کا ہوگا۔ جب اس میں عبداللہ ابن مسعود جیسے قرآن پڑھنے والے کو تولا جائے گا تو اس کی ایک ٹانگ کا وزن بھی بہت پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ میزان کے بعد فیصلہ ہو گیا کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جہنم میں جانا ہے۔ اس فیصلے کے لیے اکثر اہل علم کے مطابق کوئی ایسا نظام ہے کہ ہر انسان کے ہاتھ میں اڑتی ہوئی ایک پرچی آئی اور اس کے ہاتھ میں تھما دی گئی، یا اللہ جانتا ہے کس انداز میں نامہ اعمال کے فیصلے انسانوں کے ہاتھوں میں تھما دیے گئے، ان کی زندگی کے رزلٹ ان کے ہاتھوں میں دے دیے گئے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضية کسی کو نامہ اعمال دائیں میں، کسی کو بائیں میں۔ نامہ اعمال کا دینا علیحدہ معاملہ ہے اور اس کے بعد رزلٹ کا دینا علیحدہ معاملہ ہے۔ حساب و کتاب کے وقت نامہ اعمال تھمائے گئے اور میزان کے بعد اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہاتھوں میں تھما دیا گیا اور جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اس دوران گواہ بھی آئے، اس دوران زمین بھی بولی، اس دوران اعضاء بھی بولے، اس دوران انبیاء نے بھی گواہی دی، اس دوران فرشتوں نے بھی گواہی دی، اس دوران پورے جو بھی ثبوت ہو سکتے تھے مکمل دلائل کے بعد اللہ کی عدالت میں فیصلے کیے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ نفخ کا مرحلہ، حشر کا مرحلہ، حوض کوثر کا مرحلہ اور اس کے ساتھ ہی العرض، اللہ کے سامنے پیش کیا جانا، الحساب اور حساب کا مرحلہ، اور اس سے پہلے شفاعت کا مرحلہ کہ اللہ کے پیارے نبی عرض کریں گے کہ اللہ ان کا حساب شروع ہو جائے۔ پھر میزان کا مرحلہ، میزان کے بعد رزلٹ دیا جانا اور اس کے بعد پھر انسانوں کو جنت اور جہنم کی طرف ایک اور حشر، اس کو بھی کہا گیا ہے یہ آخری حشر ہے، ان کو اکٹھا کر کے جہنم کی طرف بھیجا گیا یا ان کو اکٹھا کر کے جنت کی طرف بھیجا گیا۔ اس کا تذکرہ بھی اسی صورت میں۔
وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، ان کو جہنم میں پھینک دیا گیا۔ طبقات کے مطابق، درجہ بندی کے مطابق اس کی ایک علیحدہ تفصیل ہے، اور اس کے بعد ایک مرحلہ آیا، 7واں مرحلہ پل صراط کا مرحلہ۔ جن لوگوں نے جنت میں جانا ہے، پل صراط سے غالباً وہی گزریں گے۔ بعض اہل علم کے مطابق کہ نہیں، کہ کفار بھی گزریں گے اور پھر گرتے چلے جائیں گے، اور بعض اہل علم کے مطابق ڈائریکٹ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور پل صراط سے وہی گزریں گے جنہوں نے جنت میں جانا ہے۔ لیکن ان میں سے جو گناہگار ہوں گے، جنہوں نے کبائر کا ارتکاب کیا ہوگا، جو توبہ کے بغیر گئے ہوں گے، وہ پل صراط سے گزرتے ہوئے جہنم میں گر جائیں گے، تاکہ ان کو جتنے ان کے گناہ کی سزا بنتی ہے ان کو دے دی جائے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ تم میں سے ہر ایک کو اس سے گزرنا ہوگا، پھر ہم ظالموں کو اس میں گرا دیں گے، گھٹنوں کے بل وہ گرتے جائیں گے، اور تقوی والوں کو ہم نجات دے دیں گے۔ پل صراط کے مرحلے سے سب سے زیادہ انسان کو نجات دینے والی چیز ایمان، ایمانت داری، دیانت داری اور صلہ رحمی ہے، اور پل صراط کے اوپر سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم کے اندر گرانے والی چیز بے ایمانی اور قطع رحمی ہے۔ اس کے بعد 8واں مرحلہ تقریباً وہ پھر شفاعت کا ہے۔ اہل ایمان جلدی سے، کوئی پلک جھپکنے کے برابر، کوئی بجلی کی چمک کی برابر، کوئی تند و تیز ہوا کی طرح، کوئی بادل کے رفتار کی طرح، کوئی تیز گھوڑے کی طرح، کوئی دوڑنے والے انسان کی طرح، کوئی پیدل انسان کی طرح، کوئی چلنے والے انسان کی طرح، کوئی گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے اور کرولنگ کے انداز میں مختلف مرحلوں سے، مختلف طریقوں سے انسان پل صراط سے گزر گئے۔ جب پل صراط سے گزر کے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے کچھ رشتہ دار، ہمارے کچھ دوست، ہمارے کچھ احباب، ہمارے کچھ پیارے تو یہاں پہنچے نہیں ہیں، تو وہ اللہ سے مطالبہ کرنے لگے۔ کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ کہنے لگے، اللہ ان کے بغیر تو جنت میں جانے کا مزہ نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھاک مطالبہ کرنے لگے، ٹھیک ٹھاک۔ حدیث میں یوں الفاظ آتے ہیں کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، وہ اس طرح اللہ سے مطالبہ کرنے لگے کہ اللہ ہمارے کچھ ساتھی تو پیچھے رہ گئے ہیں، اے اللہ تیری عظمت کے کیا کہنے ہیں، تیری رحمت کے کیا کہنے ہیں، تیرے فضل کے کیا کہنے ہیں، تیرے کرم کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ نے پھر سب کے لیے شفاعت کی اجازت دے دی۔ جس جس کو چاہا، جس جس کے لیے چاہا، جتنی جتنی شفاعت چاہی، وہ شفاعت کبریٰ حساب شروع ہونے سے پہلے ہے، اور پھر یہ شفاعت صغریٰ جو مختلف انسانوں نے بھی کرنی ہے، انبیاء نے بھی کرنی ہے، فرشتوں نے بھی کرنی ہے، قرآن نے بھی کرنی ہے، روزے نے بھی کرنی ہے، نیک اعمال نے بھی کرنی ہے۔ اس شفاعت کا وقت آیا، ثم تحل الشفاعہ، رب العالمین نے کہا جاؤ میرے وہ بندو، اے میرے بندو، اے میرے پیارو، اے تقوی والو، اے ایمان والو، میں تمہاری بات مانتا ہوں، جاؤ تم جہنم میں۔ اگر ایسا شخص ہے جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان موجود ہے
تو اسے بھی نکال لو۔ ان کو نکال لیا گیا۔ پھر کہا جاؤ جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے اسے بھی نکال لو، اس کو بھی نکال لیا گیا۔ پھر کہا جس شخص کے دل میں رتی اور ذرہ برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے باہر نکال لو۔ ایسے لوگوں کو بھی نکال لیا گیا جنہوں نے اتنے گناہ کیے تھے کہ گناہوں کی سزا پانے کے لیے وہ جہنم کے اس طبقے میں تھے کہ جل کے کوئلہ ہو چکے تھے، صرف ان کے چہرے ہی باقی تھے۔ چہرے اس لیے باقی تھے کہ یہ چہرے سجدے کرتے تھے، اور جو چہرہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے اللہ اس کو جہنم پہ حرام کر دیتا ہے۔ جو سجدہ بھی نہیں کرتا وہ کیسے بچے گا؟ اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ ان کو بھی نکال دیا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا شفاعت الملائکہ و شفاع النبیون، فرشتوں نے بھی سفارش کر لی، نبیوں نے بھی سفارش کر لی، بندوں نے بھی سفارش کر لی۔ ولم یبق الا ارحم الراحمین، اب میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اپنے بندوں کا رب ہوں۔ اب میں اپنے ان بندوں کو بھی جہنم سے نکالوں گا جو مجھے مانتے تو تھے، میرا کلمہ تو پڑھتے تھے، ایمان تو ان میں تھا، لیکن زندگی میں وہ کوئی نیکی نہیں کر سکے تھے، اللہ نے ان کو بھی جہنم سے نکالا۔ جنت سے پہلے ایک پل کے اوپر ان کو جمع کیا گیا۔ اب یہ صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے۔ قصاص حساب کتاب تو ہو چکا ہے، لیکن ان کو دوبارہ موقع دیا گیا کہ جنت میں جانے سے پہلے وہ لوگ جو جہنم کی سزا پا کے آئے تھے ان کو وہاں اس پل سے پہلے ہی ایک جگہ پہ ایک آب حیات میں غوطے دیے گئے، وہ تازہ دم ہوئے۔ پھر اللہ نے ان کو ایک پل پہ اکٹھا کر کے آپس میں ملاقات کا موقع دیا، تاکہ اگر دنیا میں کسی کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی بات، کوئی کسی قسم کی چیز ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ نے وہ سب کچھ نکال کے سب کے دلوں کو پاک صاف شفاف کر دیا۔ پھر ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے گئے، اور ان کو جنت کے دروازوں تک بڑے پروٹوکول کے ساتھ لے جایا گیا۔ بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ ان کو ایسی سواریوں پہ بٹھا کے لے جایا گیا، لم تر الخلائق مثلها، جیسی سواریاں انسانوں نے کبھی نہیں دیکھی ہیں۔ اور سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ امام کائنات پہنچے، محبوب رب کائنات پہنچے۔ جنت کا دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا، جنت کے دروازے کو کھولا گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی جب میں جنت میں جانے لگا تو ایک عورت بھی دوڑی دوڑی آئی، یوں لگتا تھا جیسے مجھ سے پہلے جانے کی کوشش میں ہو۔ میں نے اس سے پوچھا اے اللہ کی بندی تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں وہ بیوہ عورت ہوں جس نے اپنی جوانیاں اپنے بچوں کے لیے قربان کی تھیں، اور میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی تھی۔ شوہر رخصت ہو گیا تھا، بچوں کا بوجھ میرے سر کے اوپر تھا، اور میں نے اپنے یتیم بچوں کو بھی پالا تھا اور اپنی جوانیوں کی حفاظت بھی کی تھی۔ اللہ نے اس عورت کو اتنی شان دی ہوگی۔ یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی سرپرستی کرنے والا، وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہوتی۔ پھر ان کو جنت میں داخل کیا گیا، ایک بندہ پیچھے رہ گیا۔ وہ ایک قسم ہے یا ایک بندہ ہے؟ لگتا ہے ایک بندہ ہے، ممکن ہے کوئی اور بھی اس طرح کے ہوں۔ اس کے گناہ اتنے تھے، اس کی خطائیں اتنی تھیں کہ وہ سب سے آخر میں پہنچا، اور سب سے آخر میں اس کو نکالا گیا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کی سزا پانے کے لیے جتنا اللہ کو مقدر ہے اتنی دیر اس نے جنت میں ٹھہرنا ہے۔ اس کو سب سے آخر میں نکالا گیا اور اس کو جنت میں داخل نہیں کیا گیا، اس کو پیچھے بٹھا دیا گیا۔
جنت کی آوازیں اس کو آ رہی ہیں، خوشبو اس کو آ رہی ہے، اس سے صبر نہیں ہو پا رہا ہے۔ کہتا ہے اللہ یوں ایسے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جہنم سے نجات دے دی ہے، مجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ ایک درخت نظر آیا، کہتا ہے اللہ مجھے وہاں پہنچا دے، وہاں پہنچا دیا، کوئی کچھ اور تو نہیں مانگے گا، نہیں مانگوں گا۔ پھر ایک اور آیا، وہاں پہنچا دے، وہاں پہنچا دیا گیا، کچھ اور تو نہیں مانگوں گا، تیری عزت تیرے جلال کی قسم اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر اور درخت نظر آیا، کہنے لگا اللہ بس اس کے نیچے پہنچا دیں، پھر کچھ نہیں مانگوں گا، وہاں پہنچا دیا گیا۔ پھر یہ بندہ خاموش ہو گیا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ نے پوچھا میرے بندے اب تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے اللہ تیری قسمیں ڈال کے پھر وعدہ خلافی ہو جاتی ہے، اب تجھ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ نے کہا میرے بندے لیکن میں ارحم الراحمین ہوں، اب میں اپنی رحمت سے خود تجھے دینا چاہتا ہوں۔ تو بتا تو صحیح، جس دن میں نے دنیا کو پیدا کیا تھا اس دن سے لے کے جب میں نے ختم کیا تھا آخری دن تک جتنے بادشاہ آئے تھے ان سب کی بادشاہتوں کے برابر اگر تجھے جنت دے دوں تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا؟ کہنے لگا اللہ آپ رب ہو کے میرے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہیں؟ اللہ مسکرا پڑے، جس پہ اللہ مسکرا دیتے ہیں اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرے لیے وہ بھی ہے اور اس سے 10 گنا بڑی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے روز قیامت کے سارے مراحل اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسان فرما دے۔ اس کے لیے اللہ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق دے، توحید کو اپنانے کی توفیق دے، نماز پڑھنے کی توفیق دے، اپنی راہوں میں خرچ کرنے کی توفیق دے، دین کا علم سیکھنے کی توفیق دے اور دعائیں کرنے کی بھی توفیق دے، اور جتنے پریشانی کا سبب بننے والے گناہ ہیں ان سے بچنے کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔